بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کی مقدار کے برابر بھی درود شریف پڑھے تب بھی وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ خوبیوں کا مجموعہ: علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا، یہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور ہر اچھے انسانوں کی یہی خوبی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک خود باتیں کرتا ہے اپنے پیارے بندے سے۔ تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ادب سکھایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز سے انسانوں کو شکر ادا کرنا سکھایا، اور اللہ پاک کہتا ہے شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا، اور تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا چاہیے، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے، کیونکہ ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہر اچھائی کے پیچھے برائی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ استاد صاحبان سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ شاگرد بے علم ہوتا ہے، اسے نہیں علم ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے، اور اللہ پاک کو متکبر پسند نہیں۔ اللہ پاک صرف تکبر اللہ کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جہاں